اللہ اللہ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پارہ نمبر 11 سٹارٹ کرتے ہیں، اور پارہ نمبر 11 سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 94 سورہ توبہ سے۔ 11ویں پارے کے آغاز میں ہی ہم چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی پر مسجد میں تشریف فرما ہیں، اور پیچھے رہ جانے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے عذرات سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 94، تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو۔ یعنی یہ جو پہلے فقرے میں صرف نظر سے مراد ہے یہ بیسیکلی درگزر ہے، اور دوسرے فقرے میں قطع تعلق، یعنی وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ان سے تعرض کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھیں اور سمجھ لیں کہ آپ ان سے کٹ گئے اور وہ آپ سے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی، یہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، حالانکہ اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں۔ پہلے بھی ہم لوگوں نے اس بارے میں پڑھا کہ یہاں پہ بدوی عربوں سے مراد وہ دیہاتی اور صحرائی عرب ہیں جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ یہ لوگ مدینہ میں ایک مضبوط اور منظم طاقت کو اٹھتے دیکھ کر پہلے تو بہت مرعوب ہوئے، اور پھر اسلام اور کفر کی آویزشوں کے دوران ایک مدت تک یہ لوگ موقع شناسی اور ابن الوقتی کی روش پر چلتے رہے۔ پھر جب اسلامی حکومت کا اقتدار حجاز اور نجد کے ایک بڑے حصے پر چھا گیا، مخالف قبیلوں کا زور اس کے مقابلے میں ٹوٹنے لگا، تو اب ان لوگوں نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن ان میں بہت کم لوگ ایسے تھے جو اس دین کو دین حق سمجھ کر سچے دل سے ایمان لائے ہوں، مخلص ہو کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر آمادہ ہوئے ہوں۔ بیشتر لوگ جو تھے وہ تو بس یا تو ساتھ اس لیے لگے ہوئے تھے کہ اس جماعت کے ساتھ لگ کے نہ جو فوائد ہمیں مل سکتے ہیں نا وہ ہم حاصل کر لیں، لیکن جو اخلاقی بندشیں تھیں جیسے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس دین کو قبول کرنے کے ساتھ ہی نا جو لگ جاتی ہوتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا اور بہت ساری ایسی چیزیں، تو ان چیزوں میں تو بس ان کی جان جاتی تھی۔ وہ جان و مال کی جو قربانیاں جو مطلب کسی بھی طرح سے اسلام کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے، اس میں وہ بالکل چال بازیاں کرتے، بہانے کرتے رہتے تھے پیچھے رہ جانے کے لیے، کیونکہ ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا، دل سے تھوڑی نہ انہوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ ہر ممکن طریقے سے وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ تو ان کی اسی حالت کو یہاں پہ بیان کیا گیا کہ شہریوں کی بنسبت یہ جو دیہاتی اور صحرائی لوگ ہیں یہ زیادہ منافقانہ رویہ رکھتے ہیں، حق سے انکار کی کیفیت ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ بھی بتا دی کہ شہری لوگ جو ہیں یہ تو اہل علم ہیں، اہل حق کی صحبت سے مستفید ہو کر کچھ دین کو اور اس کے حدود کو بھی جان لیتے ہیں، لیکن یہ بدوی جو ہے نا یہ چونکہ ساری عمر بالکل ایک معاشی حیوان کی طرح دن رات رزق کے پھیر میں ہی پڑے رہتے ہیں، حیوانی زندگی کی ضروریات سے بلند تر کسی اور چیز کی طرف توجہ کرنے کا انہیں بہت کم موقع ملتا ہے، تو اس لیے دین اور اس کے حدود سے ان کے ناواقف رہنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ان سے وصول کی جاتی ہے اس کو یہ ایک جرمانہ سمجھتے ہیں۔ مسافروں کی ضیافت، مہمانداری کا جو حق ان پر عائد کیا گیا ہے،
وہ ان کو بہت تکلیف دیتا ہے۔ اگر کسی جنگ کے موقع پر کوئی یہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو دلی جذبے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے، بس اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کسی چکر میں پھنسیں اور یہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا کلادہ اتار پھینکیں جس میں انہیں کس دیا گیا ہے۔ حالانکہ بدی کا چکر جو ہے خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف منافقین ہیں جو کہ جھوٹے عذرات پیش کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر قبول کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ اب بدویوں کی کئی قسمیں ہیں، اور کئی طرح کے لوگوں کا بھی پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ کچھ نفاق میں طاق ہیں، کچھ مخلص ہیں۔ جو مخلصین ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں درمیان میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ذکر آ گیا ہے کہ جو سابقون الاولون ہیں، ہر پکار پر سب سے بڑھ کر لبیک کہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ افراد ہی معاشرے کی اصل کریم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ تاریخ مرتب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر کچھ مخلص صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تھے جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا۔ ان میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تھے، جن کا ستون آج بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، اس پر ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ان صحابہ اکرام نے خود اپنے آپ کو ان ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر معاف بھی کر دیا تھا۔ بہرحال ابھی سٹارٹنگ میں جو ہے یہ پہلے منافقین کا تذکرہ آیا جو کہ بدوی منافقین تھے، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کا، اور اب اگین بدوی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں۔ آپ انہیں اچھی طرح نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ اب یہ دوہری سزا کیا ہے؟ اس سے مراد آپ دیکھیں، ایک طرف تو وہ دنیا جس کی محبت میں مبتلا ہو کر انہوں نے ایمان اور اخلاص کی بجائے منافقت اور غداری کا رویہ اختیار کیا ہے، تو ظاہر ہے یہ دنیا جو ہے یہ ان کے ہاتھ سے جائے گی۔ یہ مال، یہ دولت، یہ عزت، یہ جو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایمان کا سودا کیا ہے نا، وہ الٹا ان کے لیے ذلت بن جائے گی، ان کو ذلت اور نامرادی ملے گی۔ تو دوسری ان کے لیے کیا ہے سزا؟ کہ جس مشن کو یہ ناکام دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی چال بازیوں سے اس مشن کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہشوں اور کوششوں کے باوجود جو ہے یہ مشن ان کی آنکھوں کے سامنے فروغ پائے گا، یہ دین سربلندی حاصل کرے گا، تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا۔ اب یہ ان صحابہ اکرام کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کن الفاظ میں کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد۔ وعید نہیں، اللہ ان پر بھی مہربان ہو جائے، کیونکہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کریں اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھائیں، اور ان کے حق میں دعائے رحمت کریں، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ یہاں پر
جھوٹے جو تھے نا لوگ جو کہ دعویٰ کر رہے تھے ایمان کا، لیکن بیسیکلی مومن تھے نہیں، اور وہ مومن جو کہ گناہ گار ہیں، ان کا فرق صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے۔ ایک وہ جو جھوٹے دعوے کر رہے تھے، حقیقت میں مومن نہیں تھے، ایک وہ جو کہ مومن تو تھے لیکن گناہ گار مومن تھے۔ تو کیا فرمایا گیا کہ جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن فی الواقع اللہ اور اس کے دین اور مومنین کی جماعت کے ساتھ کوئی خلوص نہیں رکھتا، اس کے عدم اخلاص کا ثبوت اگر تو اس کے طرز عمل سے مل جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر سختی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے لیے کوئی مال پیش کرے، وہ مال رد کر دیا جائے گا۔ اگر وہ مر جائے گا، نہ تو مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، نہ کوئی مومن اس کے لیے دعائے مغفرت کرے گا، چاہے وہ اس کا باپ یا اس کا بھائی یا اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس کے اگینسٹ جو شخص مومن ہے اور اس سے کوئی غیر مخلصانہ طرز عمل سرزد ہو جاتا ہے، وہ اگر اپنے قصور کا اعتراف کر لیتا ہے تو اس کو معاف بھی کیا جائے گا، اس کے صدقات بھی قبول کیے جائیں گے، اس کے لیے دعائے رحمت بھی کی جائے گی۔ اب رہی یہ بات کہ کس شخص کو غیر مخلصانہ طرز عمل کے صدور کے باوجود منافق کی بجائے صرف اور صرف گناہ گار مومن سمجھا جائے، تو اس کے لیے 3 معیار بتائے گئے ہیں، یعنی جن کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اگر وہ اپنے قصور کے لیے جو عذرات پیش کرتے ہیں، جو تعویلات اور توجیحات پیش نہیں کرے گا، جو قصور اس سے ہو گیا نا، اس کو سیدھی طرح صاف صاف مان لے گا، ایسے لولے لنگڑے سے عذرات پیش نہیں کرنے لگ جائے گا، جسٹیفیکیشن نہیں دے گا کہ یہ ہو گیا تھا یا وہ ہو گیا تھا، صاف صاف اپنے قصور کو مان لے گا، اور پھر اس کے سابق طرز عمل پر نگاہ ڈال کر دیکھا جائے گا کہ یہ عدم اخلاص کا عادی مجرم تو نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے جماعت کا ایک صالح فرد تھا، اس کے جو کارنامے تھے زندگی کے، جیسے اثار اور قربانی، نیکی کے کاموں میں سبقت اور اثار، مطلب اور بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ایسا کوئی ریکارڈ موجود ہے تو پھر باور کر لیا جائے گا کہ اس وقت جو قصور اس سے سرزد ہوا ہے وہ ایمان اور اخلاص کے عدم کا نتیجہ نہیں ہے، یہ محض ایک کمزوری ہے۔ وقتی طور پر وہ کمزوری رونما ہو گئی اور وقتی طور پر غلطی ہو گئی ان سے۔ تیسرا جو ایک بتایا گیا ہے کہ کس چیز پہ، کس معیار پہ ان کو پرکھا گن جائے گا، کہ ان کے آئندہ طرز عمل پر نگاہ رکھی جائے گی کہ آیا ان کا اعتراف قصور جو ہے یہ محض زبانی ہے یا فی الواقع اس کے اندر کوئی گہرا احساس ندامت موجود ہے۔ اگر تو وہ اپنے قصور کی تلافی کے لیے بےتاب نظر آئے، اس کی بات سے ظاہر ہو کہ جس نقص ایمانی کا نقش اس کی زندگانی میں ابھر آیا تھا، اس کو مٹانے کے لیے، اس کا تدارک کرنے کے لیے وہ سخت کوشش کر رہا ہے، تو پھر سمجھا جائے گا کہ وہ حقیقت میں نادم ہے، اور یہ ندامت جو ہے نا اس کے ایمان اور اخلاص کی دلیل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر از سر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا مسجد زرار کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسرے پیکار ہو چکا ہو۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ یہ لوگ ایسے تھے پہلے تو جن کا ذکر آیا کہ یہ جن کا معاملہ مشکوک تھا، نہ ان کے منافق ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا، نہ گناہ گار مومن ہونے کا، تو ان دونوں چیزوں کی علامات ابھی پوری طرح ابھری نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو پینڈنگ رکھا، ملتوی کر دیا، اور فی الحال واقع جو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ اب اس کے بعد مسجد زرار کا ذکر ہے جو منافقین نے دراصل ایک کمین گاہ کے طور پہ بنائی تھی،
چاہتے کیا تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس میں نماز پڑھ لیں، سند مل جائے ان کو، اور ان آیات میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے کہ بظاہر تو یہ ایک مسجد ہے، ایک نیک کام ہے، لیکن اس کی بنیاد کیونکہ درست نہیں ہے، اس کی نیت درست نہیں ہے، لہٰذا ایسے اعمال کے جن کی تہ میں اخلاص نہ ہو، ان کی مثال کسی دریا کے اس کنارے کی طرح ہے کہ جو نیچے سے کھوکھلا ہوتا ہے اور ذرا سا پانی آئے تو اس کو بہا لے جائے گا۔ بظاہر بڑے بڑے نیک نظر آنے والے اعمال جو ہیں نا وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں اگر ان کی پشت پر نیک نیت نہ ہو، درست نیت نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی، یا جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجے سے اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے۔ تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ بہت پیاری آیات ہیں یہ، مومنین کی مثال دی گئی ہے کہ حقیقی مومن کون ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مومنین تو وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ سودا کر لیتے ہیں۔ کس چیز کا سودا کر لیتے ہیں؟ اپنے نفس اور مال جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، دینے والا بھی وہی، مال بھی اسی کا، جانیں بھی اسی کی، ہم اسی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لیکن کتنا خوبصورت سودا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو اپنے نفس اور اپنے مال جنت کے بدلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیتے ہیں اور پھر اس سودے کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جان لگا دیتے ہیں، اپنے مال لگا دیتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ تم اس سودے پر خوشیاں مناؤ۔ اب یہ وہ سودا ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، گھاٹا تو ہے ہی نہیں، صرف نفع ہی نفع ہے۔ اللہ سب سے سچا ہے اور اپنے وعدے کو سب سے بڑھ کر پورا کرنے والا ہے۔ اور پھر ڈیٹیل کے ساتھ ان لوگوں کی صفات جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے دعا تک کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب کہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اب کسی شخص کے لیے معافی کی درخواست دو معنوں میں آتی ہے۔ پہلے تو یہ کہ ہم اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت رکھتے ہیں، یہی ریزن ہو سکتی ہے نا کہ ہم اس کے لیے کوئی درخواست کرتے ہیں معافی کی، اس کے لیے التجائیں کرتے ہیں۔ دوسری ریزن کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا قصور ایسا ہے کہ ہم اس کو قابل معافی سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں باتیں اس شخص کے معاملے میں تو درست ہیں جو وفاداری کے زمرے میں شامل ہو، صرف گناہ گار ہو، اس کی وفاداری میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، لیکن ایک ایسا شخص جو کہ کھلم کھلا باغی ہے، اس کے ساتھ ہمدردی اور محبت رکھنا، اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا، نہ صرف یہ کہ یہ اصولاً غلط ہے بلکہ اس سے خود ہماری اپنی وفاداری جو ہے یہ بھی مشتبہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم محض اس بنا پر کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے ہم یہ چاہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے، تو اس کے معنی یہی ہوں گے نا کہ ہمارے نزدیک رشتہ داری کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی وفاداری کے تقاضوں کے بنسبت زیادہ قیمتی ہے، اور اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت جو ہے یہ بے لاگ نہیں ہے۔
اب دیکھیں کتنی زبردست چیز ہے نا کہ ہم نے اللہ کے باغیوں کے ساتھ جو ایک لگا رکھی ہے، ایک محبت، وہ اللہ کے ساتھ پھر اس کا مطلب نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ خود بھی اسی لا کو، اسی چیز کو قبول کر لے، وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اللہ ان کو بخش دے۔ ہاں، اسی جرم کا ارتکاب کرنے والے دوسرے مجرم جو ہے نا، ان کو جہنم میں جھونک دے۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، اخلاص اور وفاداری کے خلاف ہیں، اس ایمان کے منافی ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ہماری محبت بالکل بے لاگ ہو۔ اللہ کا دوست ہمارا دوست اور اللہ کا دشمن ہمارا دشمن۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرو، بلکہ کیا فرمایا کہ تمہارے لیے یہ زیبا ہی نہیں ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ یعنی ہمارے منع کرنے سے اگر تم باز رہے تو پھر تو یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ تم میں خود وفاداری کی حس اتنی تیز ہونی چاہیے، تمہاری خود محبت اللہ کے ساتھ ایسی ہونی چاہیے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے جو اللہ کا باغی ہے اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا، اس کے جرم کو قابل معافی سمجھنا، تم اس کو اپنے لیے کیسے ایک پسندیدہ سمجھ سکتے ہو؟ تو یہاں پر اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ جو ہمدردی ممنوع ہے نا، وہ صرف وہ ہمدردی ممنوع ہے جو دین کے معاملے میں دخل اندازی میں ہوتی ہے۔ اب اگر انسانی ہمدردی اور دنیا کے تعلقات اگر بات کریں، ان کی صلہ رحمی ہے، رحمت اور شفقت ہے، ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا۔ یہ تو پسندیدہ چیزیں ہیں کہ رشتہ دار ہاں کافر ہے چاہے مومن ہے، اس کے جو دنیاوی حقوق ہیں نا وہ ضرور ادا کیے جائیں۔ اگر وہ مصیبت زدہ ہے اس کی مدد کی جائے، اگر اس کو وہ بیمار ہے، وہ زخمی ہے، اس کی مدد کی جائے، یتیم ہے تو پھر اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے۔ تو ایسے معاملات میں ہرگز امتیاز نہ کیا جائے گا کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ان کے والد کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ سے تعلقات منقطع کرتے ہوئے انہوں نے کہی تھی نا کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، آپ کو سلام ہے، میں آپ کے لیے اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، وہ میرے اوپر نہایت مہربان ہے، میں آپ کے لیے معافی ضرور چاہوں گا اور میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچوا لوں۔ اب اس وعدے کی بنا پر آپ نے اپنے باپ کے لیے دعا مانگی تھی، کیا دعا مانگی؟ اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، اور اس دن مجھے رسوا نہ کر جب کہ سب انسان اٹھائے جائیں گے، جب کہ نہ مال کسی کے کچھ کام آئے گا، نہ اولاد، نجات صرف وہ پائے گا جو اپنے اللہ کے حضور بغاوت سے پاک دل لے کر حاضر ہوا ہو۔ تو یہ دعا دیکھیں پہلے تو انتہائی محتاط لہجے میں کی تھی، اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظر اس طرف گئی کہ میں جس شخص کے لیے دعا کر رہا ہوں وہ تو اللہ کا کھلم کھلا باغی ہے، اس کے دین سے سخت وہ دشمنی رکھتا تھا وہ، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی باز آ گئے، یعنی ایک سچے وفادار مومن کی طرح انہوں نے باغی کی ہمدردی سے صاف صاف تبری کر دی، اگرچہ وہ باغی ان کا باپ تھا، ظاہر ہے اس نے بڑی محبت سے کبھی ان کو پالا پوسا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں سبحان اللہ کیسی وفاداری تھی، کیسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر ان کے ساتھ معاملات کو جوڑ کر ہمیں سکھا رہا ہے، ایسی وفاداری چاہیے، تم سے بھی ایسی ہی وفاداری جو ہے نا وہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ ایک مومن جو ہے نا وہ سب سے اوپر اللہ کی محبت کو رکھتا ہے۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان مخلص صحابہ کرام کا ذکر آگے
جو محض سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے پیچھے، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ التوا میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ آگے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ ہی دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب یہ ان تینوں صحابہ اکرام کا یہاں پہ تذکرہ ہے، اور یہ حضرات جو ہیں یہ کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ بہت جلیل القدر صحابی تھے، انتہائی مخلص صحابہ اکرام تھے۔ بہرحال 50 دن تک ان کا معاملہ ملتوی رکھا گیا۔ اہل مدینہ کو ان کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ساری سوسائٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ تینوں مخلص صحابہ اکرام، اب ان کو ادھر ادھر سے بھی ورگلایا جا رہا ہے۔ ایک طرف ان کے لیے حکم آ چکا ہے، ان کو جو ہے وہ مطلب سب لوگوں سے وہ کٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے، پورے لوگوں کو، مدینہ کے لوگوں کو ان کا بائیک آؤٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور دوسری طرف جو منافقین تھے، جو مشرکین تھے، سب ان کو ورگلا رہے تھے کہ بھئی یہ کیسے آپ کے مخلص ساتھی ہیں؟ دیکھیں آپ نے تو سچ بولا، آپ نے تو اپنے عذر جو ہے پیش کر دیا، سچائی کے ساتھ آپ نے بتا دیا جو ریزن تھی، لنگڑے لولے جو ہیں عذر پیش نہیں کیے، جھوٹ نہیں بولا، اس کے باوجود دیکھیں انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، تو آپ ہمارے ساتھ آ جائیں۔ لیکن یہ اللہ کے در پر پڑے رہے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کیا۔ جب معافی کا اعلان ہوا تو مدینے میں جشن کا سماں ہو گیا۔ یہ مسلم معاشرے کی حقیقی تصویر ہے کہ جن کو سزا دی گئی ان کی محبت میں کمی نہیں آئی۔ معاشرے نے بھی جس طرح پھر حکم کی اطاعت کی، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے اب دیکھیں یہ واقعہ قرآن پاک میں ثبت کر دیا گیا۔ اس میں بہت سارے اسباق ہیں جن کا تفصیل سے انشاءاللہ ہم لوگ مطالعہ کریں گے آفٹر رمضان انشاءاللہ، کیونکہ رمضان المبارک میں ہمیں تھوڑا اس کو مختصر لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کچھ خرچ وہ اٹھائیں اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دلشاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں تم کو کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے
ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہ لاسٹ رکوع ہے، اس میں جہاد کی برکات اور انعامات کی ڈیٹیل بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں بھوک، پیاس، جسمانی مشقت، حتیٰ کہ گرد آلود ہونے اور پسینہ بہانے تک کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد آخری آیا مبارکہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درد مندی اور خیرخواہی کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح سے مومنین کے لیے حریص، شفیق اور رحیم ہیں، مومنین کی تکلیف انہیں شاق گزرتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، آپ اللہ پر توکل کریں۔ سورہ توبہ یہاں تک مکمل ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کے لحاظ سے دیکھیں ہم نے اپنی جان، اپنے مال کا سودا جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب ہمیں اس کی یاد دہانی کرنی ہے، صحیح عمل کرنا ہے کہ جو تجارت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہے اس کے دین کی سربلندی کے لیے اس کی راہ میں جد و جہد کر کے انشاءاللہ اس کا حق ادا کریں گے۔ اللہ اللہ